ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیں. عاجل اسلام ہی راہ نجات، اس عنوان سے یہ چوتھی کڑی ہے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین اسلام نے ہمیں کوئی رخ سے کوئی موضوع کوئی خالی نہیں چھوڑا، ہر چیز کو بتا دیا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، یعنی قرآن میں ہر چیز موجود ہے. نہیں معلوم ہے تو مسلمان کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس میں سب کچھ موجود ہے. مولا نے فرمایا ہے کہ چھٹے امام کا قول ہے کاش مولا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے I wish this could have been in the Quran، کاش یہ چیز قرآن میں ہوتی، مولا نے فرمایا وہ کاش بھی موجود ہے. تو تمہیں معلوم نہیں ہے تو تمہیں معلوم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑا ہے. اور اس لیے کہ قرآن نے کہا الیوم اکملت
لکم دینکم. آج ہم نے ٹوٹل کمپلیٹ کر دیا ہے, کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. دین اسلام ٹوٹل نظام حیات ہے, ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے, اور انسان کو ٹھوکر کھاتے 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 اسی دین کی طرف آنا ہی ہے, اس لیے کہ راستہ اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. قرآن نے صاف کہا ہے کہ تمام سسٹم دنیا کے ختم ہو جائیں گے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہر دین کا تمام دنیا کا سسٹم ختم ہو جائے گا, دین اسلام باقی رہے گا. ہم کو اعتماد کرنا ہے, کانفیڈنس میں لانا ہے اپنے آپ کو اسلام کے اصولوں پر. جیسے ہم اعتماد کرتے ہیں تب انشاءاللہ اس پہ کام ہمارا آسان ہوتا جائے گا. قرآن نے کہا ہے یہ دنیا کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے. جہاں کہیں علت ہے وہاں معلول کا ہونا ضروری ہے. جہاں معلول ہے علت کا ہونا ضروری. کیا معنی ہے؟ اندھیرا کیوں ہے بھئی؟ اندھیرا اس لیے ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے. سورج کا غروب ہونا علت ہے, معلول کیا ہو گیا؟ اندھیرا. ابھی روشنی کہا ہے کہ یہ لائٹ جل رہی ہے, یہ لائٹ بند کر دیں تو اندھیرا ہو جائے گا. تو ہر کاز کا, ہر علت کا ایک معلول ہے, ہر کاز کا ایک ایفیکٹ ہے. آپ آئے ہیں یہاں پر, آپ نے ارادہ کیا تھا, پہنچ گئے یہاں پر. اگر گھر میں بیٹھے رہتے 31 یہ ہے دسمبر ہے, بہت لوگ ہوں گے, وہ مجمع میں جانے کو ملے گا نہیں ملے گا, گھر ہی میں بیٹھتے, پہنچ ہی نہیں پاتے. آپ نے ارادہ کیا تھا, اللہ نے یہاں پر پہنچا دیا. کاز وہ ہے, ایفیکٹ یہ ہے. اور یہی اگر فارمولا ہے تو ہمارا بھی یہی سوال ہے دنیا سے. سائنس کہتی ہے یونیورس شروع ہوئی بگ بینگ تھیوری سے. بگ بینگ تھیوری کے معنی ہے کہ ایک ایکسپلوژن ہوا, ایک ڈاٹ تھا. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہی کہتی ہے, سائنس ہی کہتی ہے دیر ہیز ٹو ہیو کاز فار ایفیکٹ. اگر بگ بینگ تھیوری ایفیکٹ ہے, معلول ہے, اس کی علت کیا ہے؟ ہو از دی کاز؟ تو ہمارے پاس اس کا حل قرآن نے پیش کیا ہے. فاطر السماوات والارض. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ فاطر. فاطر. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمت وانت فاطر السماوات والارض. فاطر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ عربی زبان بہت مزیدار زبان ہے, اس کو ہم لوگ سیکھنا چاہیے. ہماری اپنی زبان ہے, قرآن کی زبان ہے, اسلام کی زبان ہے. عربی ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے, شیعوں کو زیادہ سیکھنا چاہیے. نہج البلاغہ بھی ہمارا عربی میں ہے, صحیفہ کاملہ بھی. دنیا کا علوم ہمارے پاس. روزانہ ایک ایک لفظ سیکھ جائیں گے تو ایک زمانے کے بعد آپ کے پاس اچھا خاصا عربی کا ذخیرہ آ جائے گا. اس کے بعد ممبر پہ جو بیٹھا ہے تب پتہ چلے گا کون بیٹھا ہے. تو علم حاصل کیجئے تو پہلے پتہ چلے گا کہ کون ہے, ورنہ تو حکومت جاہل بھی کریں گے. صلوات پڑھیے محمد والا. عربی زبان کے لیے بعض مفسرین نے محنت کی ہے. عربی الفاظ کو کیسے شروع کیا گیا. فاطر کے لفظ کو سمجھنے کے لیے عرب ایک اسٹوری بتاتا ہے, ایک کہانی. ڈیزرٹ میں, بیابان میں کنواں کھدا ہوا تھا. 2 آدمی لڑ رہے تھے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. ساری دنیا کی لڑائی جو ہے اسی میں, یا ملک کے لیے ہے یا ملک کے لیے ہے. 2 ہی جھگڑے ہیں دنیا میں, یا ملک کا یا ملک کا. انگلش والا ملک نہیں, ملک مراد پراپرٹی کا جھگڑا ہے یا کنٹری کا جھگڑا. دنیا میں یہی جھگڑے ہیں. اس جھگڑے میں نہ پڑنے کی واحد علت یہی ہے, اگر بچنا چاہتے ہیں تو ملک نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, اس کا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. فعجل فرجہم. 2 آدمی لڑ رہے تھے کنویں کے سامنے, یہ میرا کنواں ہے, دوسرا کہہ رہا تھا میرا. آخر میں ایک نے کہا کہ انا فطرتھا. اب یہاں پر کیا ہوا,
دوسرا والا سننے والا خاموش ہو گیا. انا فطرتها کے معنی میں نے اس کو کھودا ہے. تو معلوم ہوا اوریجنیٹر کو کہتے ہیں فاتر. یعنی خدا کون ہے؟ جس نے کائنات کو انا فطرتها، اس کائنات کو بنانے والا ذات پروردگار ہے. شہزادی نے اس کا حل پیش کیا اپنے خطبہ فدق میں. شہزادی نے ایک عجیب و غریب خطبے کا ایک رخ پیش کیا. فرماتے ہیں خلق الخلق من لا شیء، ہر چیز کائنات میں پیدا ہوئی کسی نہ کسی چیز سے، مگر اللہ نے پیدا کیا بغیر چیز کے. یعنی کائنات کو بغیر چیز کے پیدا کیا، اس لیے کہ وہ فاتر السما. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے. میں فیل کیوں ہو گیا؟ پڑھا نہیں، سیدھی سیدھی بات. امتحان میں فیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے محنت نہیں کی. امتحان کی رات مولوی صاحب کو فون، کل میں امتحان جا رہا، مولانا ایک تعویذ دے دیجئے، قرآن بھی لٹکا لیجئے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ محنت کرو گے تو پاؤ گے، محنت کرو انشاءاللہ ملے گا. پھر ہندوؤں کو کیسے مل رہا ہے، سکھوں کو کیوں مل رہا ہے؟ جو محنت کرے گا ملے گا. خدا نے اپنا قانون بنایا ہے. علت جہاں ہے معلول وہاں ضرور ہوگا، کاز جہاں ہے ایفیکٹ وہاں ہوگا. آپ محنت کیجئے، آپ قائم نہیں ہوگی، کوئی دوسرا کرے گا. تو مولا نے فرمایا بیٹا حسن ہوشیار رہو، قرآن پہ عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. یعنی قرآن اصولوں کا نام ہے، غیر بھی عمل کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا. تو غیر کیسے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اصولوں کو لے لیے ہیں. تو یاد رکھیے آج کی مجلس بہت اہم مجلس ہے. ہر روز اہم کوشش یہ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ آپ لوگ حاصل کریں، میں بھی آپ کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان تو سب سنتے ہی رہتے نا بھی. تو چار لفظ ہیں، لیس للانسان الا ما سعی. چار الفاظ ہیں، سب لوگ بولے لیس للانسان الا ما سعی. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کی کوشش. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں. تم کون ہو؟ انسان. اگر کوشش ہو تو ہے انسان، اگر کوشش نہیں ہے نہیں ہے. ہم چو ہست ایمان ہست، ہم چو نیز ایمان نیز. جی تبرک ہے تو مجلس ہے تبرک. تو حضور ہے نا بھائی. دیکھیے کاز جہاں پر ہے ایفیکٹ کا ہونا ضروری ہے. میرے بچوں بہت اچھی طرح سے سمجھو، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے کوشش نہیں کی تم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. اگر کوئی کافر کوشش کرے گا وہ کافر ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قانون ہے. چائنا اور ہندوستان میں 1 سال کا فرق ہے. چائنا اور ہندوستان میں 1 سال کا فرق ہے، جس میں چائنا اور آزاد ہوا ہندوستان بھی آزاد ہوا صرف 1 سال پہلے 1 سال بعد. آج چائنا کہاں گیا؟ 200 سال ہم سے آگے بڑھ گیا، ہم 200 سال پیچھے رہ گئے. ان کے پاس آبادی ہے، سب کچھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علت و معلول کے قانون کو اپنایا. جہاں کاز ہے وہاں ایفیکٹ ہے. محنت کرو کامیاب ہو، ہر چیز میں کامیاب. ٹرینیں جائیے پاک کلین صاف، بسیں جائیے ایئر کنڈیشن، راستے دیکھیے صاف پاک. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پورے اصولوں کو انہوں نے اپنا لیا ہے. دنیا لرزتی ہے. آج امریکہ صاحب کہہ رہے ہیں ذرا قرضہ دو، بھیک مانگ رہے ہیں. جو دنیا کو دیتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے قرضہ لو. بہت سا لے لیا پیسہ امریکہ نے چائنا کا. تو کیسے ترقی کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. اچھی طرح یاد کر کے اٹھیے، کل میں پوچھوں گا. یاد رکھیے لیس للانسان الا ما سعی. ہماری کچھ کوشش نہیں مگر ہماری حیثیت نہیں، ہماری کوشش. اگر ہم کوشش کریں گے تو کامیاب ہوں گے. مولا نے مجھے نہیں دیا، رانگ نمبر. مولا ایسے ہی نہیں دیتے. مولا نے کہا کہ اصولوں کو خدا نے بھی بنایا ہے، میں نے بھی بنایا. دیکھیں اچھی طرح سے بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ 313. کافر کتنے تھے؟ 1000 کے قریب. گھوڑے سب کچھ ان کے پاس، ویپن سب کچھ. پہلی جنگ ادھر 313، اونلی 313. نہ ویپن اچھے، نہ گھوڑے اچھے، نہ کچھ.
مگر خدا نے کیا کہا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی لڑنے کے ہنر کی وجہ سے ان پر غلبہ عنایت کیا۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے 4000 5000 فرشتوں کو ان کے اوپر نازل کیا، ان پر قوت دی، ٹھیک ہے نا بھئی؟ بدر میں خدا نے کامیابی دی، 313 ڈٹے رہے، کامیابی دی۔ احد میں کیوں نہیں دی خدا نے کامیابی؟ جی احد میں کیوں فضیحت اٹھانی پڑی مسلمانوں کو؟ کیوں بھاگنا پڑا مسلمانوں کو؟ وہاں بھی رسول اللہ ہیں، وہاں بھی مولا ہیں، یہاں بھی رسول اللہ ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، بدر میں بھی مولا تھے، رسول اللہ تھے، اور احد میں بھی مولا تھے، رسول اللہ تھے۔ یہاں کامیابی یا ناکامی؟ کیوں ناکامی؟ کاز اور ایفیکٹ کے اصول کو بھول گئے۔ رسول اللہ نے کہا تھا اس درے کے آگے نہیں بڑھنا، کچھ بھی قیامت ہو جائے، کامیاب ہو یا ناکامیاب ہو، فیل ہو، کچھ بھی ہو، یہ فوجی تم لوگ یہی رہنا۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ مال کے بٹورنے کے سلسلے میں وہ ہو گئے، چھوڑ دیے۔ کس کو نہیں سنا؟ لیڈر کو، ولی کو نہیں سنا۔ نتیجہ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ فعجل، تو کہاں سے شروع کریں؟ ہمارے گھر سے۔ اگر باپ کو ہم نے نہیں سنا تو فیل ہوں گے، اس لیے کہ باپ ہمارا ولی ہے۔ شوہر کی بات بیوی نہیں سنی تو فیل ہو جائے گی، کیوں؟ شوہر ولی ہے۔ اب آئیے اور آگے بڑھیں۔ مذہب کی بات اگر مرجع کی نہیں سنو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ اگر حکومت کی بات ولی فقی کی نہیں سنو گے، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ کامیاب ہوا کہ نہیں؟ آج 32 سال میں ایران نے کامیابی کیسے حاصل کی؟ اس لیے کہ ولایت کے مسئلے کو انہوں نے پورے ہاتھ میں لے لیا۔ جو رہبر بولے گا ہم اس پہ چلیں گے۔ تو کامیابی کب ملے گی؟ ہم علت و معلول، کاز اور ایفیکٹ کے اصولوں کو سمجھیں گے۔ میرے نوجوانوں، آج ذرا آنکھ رگڑ کے ہوشیار ہو جاؤ۔ بہت سو چکے، بیدار ہو جاؤ، اور آج بیدار ہو جاؤ تو کل سے تمہارے پاس کامیابی اپنے قدموں کو چومے گی۔ اگر کاز کہاں ہے، ایفیکٹ صرف ادھر ادھر سے نہیں ملنے والی ہے۔ محنت، جیسی محنت کرو، جیسی کرنی ویسی بڑھنی، سیدھا سیدھا اصول ہے۔ تم اگر سوتے رہو گے سونا ہی ملے گا، تم جاگتے رہو گے جاگنا ہی ملے گا۔ اگر محنت کرو گے کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے؟ ایک میں نے بعض چیزیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ رکشاؤں پہ بعض وقت سلوگن لکھے ہوئے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، لطیفے وغیرہ، شعر وغیرہ لکھتے ہیں نا۔ تہران میں ایک ٹیکسی میں نے ایک چیز دیکھی تھی، نتیجہ فرار از مدرسے لکھا تھا، اسکول سے بھاگنے کا نتیجہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ انسان گرتے گرتے بھی سبق سکھاتا ہے دوسرے کو، جو میں سکھا سکتا ہے کہ میں جو اب ٹیکسی چلا رہا ہوں، کیا ہوا؟ اماں باوا والد سب والدین کہتے تھے مدرسہ مدرسہ، میں بھاگتا رہا، آخر میں مجھے ٹیکسی چلانی پڑی۔ اس نے کہا چلاؤ لیکن آئندہ بچوں کو سنبھالوں کہ دیکھو میری طرح مت ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ایک تو کوشش، دوسرے وتھ پلاننگ کوشش، یہ بہت اہم ہے۔ کوشش کرنا ہے مگر پلاننگ کے ساتھ۔ اگر ہم کو فرض کیجئے مثلا برین ہمارا جو ہے کمپیوٹر ہے، خدا نے ہمارے برین کو، بہت سے بچے پوچھتے ہیں مولانا ذرا حفظ قرآن یعنی ہمارے حافظے کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہے نا بھی، میموری کو بڑھانے کے لیے مولا نے فرمایا 3 چیزیں کرو۔ مولا کے چاہنے والے نا سب لوگ ماشاءاللہ جی، علی کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں۔ یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے۔ وہ خود یہ سوچیں ابھی سے کیا دینا چاہیے۔ یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچیں ابھی سے کیا دینا چاہیے۔ نام علی ہے
اصل میں ایک ایسے ربط کا نام علی ہے، اصل میں ایک ایسے ربط کا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھولا حیدری صلوات، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے۔ آگ لگانا بھی اچھا نہیں، آگ کو ہوا دینا بھی اچھا نہیں، لیکن دیکھیں استعمال دیکھیے، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، ہے بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے۔ مولا علی کی محبت کہاں لے جانا چاہیے؟ پلاننگ تک پہنچانا چاہیے۔ علی کی محبت ہے موٹیویشن فیکٹر، محرک عمل۔ اگر گاڑی میں انجن نہیں ہے تو گاڑی چل نہیں سکتی، اسی طرح علی کی محبت، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو پہلا سبق آج کا یہ ہے کہ اسلام کا پہلا درس یہ ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کی کوشش میں بھی پلاننگ کے ساتھ کوشش۔ تو مولا سے پوچھا گیا، مولا میموری کو بڑھانے کے لیے کیا سلیقہ چاہیے؟ مولا نے کہا 3 چیزیں، دودھ کا استعمال زیادہ کرو، تو معلوم ہے کیلشیم بہت ضروری ہے برین کے لیے۔ نمبر 2 شہد کا استعمال کرو، یہ تو کھانے کی چیز، باڈی میں جو ہے پورے غذا کا اثر ہمارے برین تک ہوتا ہے۔ نمبر 3 کا قرآن کے سوروں کو یاد کرو۔ جی آپ بچوں چھوٹے بچوں کو روزانہ ہر ہفتے میں ایک سورہ پیچھے سے شروع کریے، سامنے سے نہیں، پیچھے سے، والناس سے شروع کی، فلق، ہر ہفتے میں ایک سورہ دیکھیے، سال میں 31 سورے یاد ہو جائیں گے، بچے کی میموری شارپ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ زبان کے نہ جاننے کے باوجود بھی انسان تھکتا نہیں یاد کرتے ہوئے، خصوصیت ہے اس کی۔ ایک ہے محمدن پکتھال حیدرآباد دکن میں، وہ ٹیچنگ کرتا تھا انگلش کی، جہاں پہ رہتا تھا کہ انگریز تھا، جہاں پہ رہتا تھا اس مکان کے نیچے ایک مسلمان بھائی نماز صبح کے بعد قرآن پڑھتا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا خوبصورت پڑھتا تھا کہ وہاں جا کے بیٹھ کے سنتا تھا۔ غیر تھا، قرآن میں مزہ ہے بھائی، اس میں لطف بھی ہے۔ ایک دن 2 دن کسی کے بعد اس کا دل نہیں ٹھہرا، پوچھا یہ کیا چیز پڑھتے ہو؟ کہا ہماری کتاب ہے۔ پھر اس نے عربی سیکھا، عربی لینگویج سیکھی، عربی لینگویج سیکھنے کے بعد اس وقت عربی سے قرآن کا انگلش میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں تھا، ترجمہ، تو اس نے ترجمہ کرنا شروع کیا، ترجمہ کرتے کرتے مسلمان ہو گیا۔ اس کا مشہور ترجمہ ہے، پکتھال نام ہے اس کا، ترجمے کا نام، اس کا نام ہے لاسٹ نیم پکتھال، محمد پکتھال۔ قرآن اس کہتا ہے کہ یہ ایسی اللہ کی کتاب ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نیچرل ہو ہی نہیں سکتی کہ زبان نہ رکھنے کے باوجود بھی انسان بغیر مشکل کے یاد کر سکتا۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، مثلا آپ لوگ گھروں میں اردو بولتے ہیں نا بھئی، ایک پیراگراف بچے کے ہاتھ میں دے دیجیے، ایک پیراگراف اردو میں لکھیے، ٹھیک ہے، 2-4 لائن کی ایک بات لکھیے، بولیے یاد کرو اس کو، مہینوں ہو جائیں گے وہ یاد نہیں کر سکے گا، جی بہت مشکل ہوگی، یاد پڑھے گا ابھی تو ادھر ادھر سے مس کرے گا، مگر سورہ یاد کروائیے، حالانکہ زبان سمجھتا نہیں، اردو سمجھتا ہے پھر بھی یاد نہیں کر سک رہا ہے، سورہ سمجھتا نہیں ہے مگر پھر بھی یاد کر سک رہا ہے، تو معلوم ہوا اس قرآن کا روح سے کوئی تعلق ضرور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یا علی، جی سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پہلے کیا کیجئے؟ پلاننگ کیجئے، پلاننگ کے ساتھ محنت کیجئے۔ مثلا ہمارے پاس اکثر لوگ کام کر رہے ہیں نا بھی، زر کا کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ میں اکیلا جاؤں کسی سیٹ کے پاس، میں یہ ہنر جانتا ہوں، تم دے دو، ایک ساڑی دے دو، میں یہ کام کروں گا۔ اچھا اس نے کہا کہ چلو بھئی یہ اس کی قیمت ہے
تم یہ کام کرو، پیسہ ملے گا تم کو، تم لا لو میرے 2000 روپے تمہاری مزدوری کی، مثال دے رہا ہوں میں. تو آپ نے محنت کی 1 مہینہ، اس کے بعد دے دی اس کو 2000 مل گئے، اللہ کا شکر ادا کیا. ایک یہ ہے آپ نے کیا کہا، نہ سیٹ کے پاس گیا کہ تمہارے ساڑی کی قیمت دے دو، لے لی را میٹیریل کو، اس کے بعد اپنی محنت کی، اس کے بعد مارکیٹ میں لایا. اب یہ نہیں دیا جیسے وہ دے آیا تھا 2000 مزدوری، اب قیمت جو آپ بولیں گے توجہ کا طالب ہے، وہی 2000 تھے 5000 ملیں گے. کب؟ پلاننگ کے ساتھ مزدوری. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو میرے نوجوان بچوں سے، بزرگوں سب سے خواہش ہے، ایک تو محنت کیجئے، محنت بغیر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. محنت پلاننگ کے ساتھ کیجئے، پلاننگ ہو. پلاننگ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ 24 گھنٹے میں پہلے پلان کرو 24 آورز کیسے گزاروں گا. ہم کیسے گزارتے ہیں 24 آورز؟ ہم تو ایسے گزارتے، گھر سے باہر نکلے، ہاں یار کدھر نکل رہے، بس یوں ہی نکل گیا. کس نے کہا تم کو یوں ہی نکل جانے کو؟ کدھر نکلے کہ یوں ہی نکل گیا. اللہ بھی کہہ رہا میں نے دنیا میں تم کو یوں ہی نہیں بلایا ہے، کوئی مقصد سے بلایا، یوں ہی کیسے نکل گئے. وقصد فی مشیتک، اپنے ارادے کے ساتھ چلا کرو. قرآن کہتا ہے کہ اپنے ارادے سے چلا کرو. دیکھیں قرآن کتنا پلاننگ ہے. میرے ساتھ رہیے اور محظوظ بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور لے کے جائیے. قرآن اتنا منظم ہے. مثلا کسی کے پاس دعوت میں شریک ہونا ہے، مجھے کیسے چلنا ہے، کیسے جانا ہے، جانے کے بعد کیا کرنا ہے، اندر جانے کے بعد کیسے کھانا ہے، اور کتنا کھانا ہے، اور کتنی دیر بیٹھنا ہے، واپس کیسے آنا ہے، قرآن سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. گھر سے باہر جانے سے پہلے کیا کہتا ہے قرآن؟ گھر سے باہر جانے سے پہلے قرآن کہتا ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيَتِكَ، گھر سے پہلے ارادہ کرو کاہے کے لیے جا رہے ہو، کس سے ملنے جا رہے ہو. مجلس کے لیے ارادہ کیا تھا نا ابھی. 5 چیزیں ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا بہت اچھی طرح سے. 5 ارکان احکامات اسلامی ہیں، ہماری زندگی اسی کے اندر ہے. سب جو کام ہم کر رہے ہیں، یا واجب کام کر رہے ہیں، یا وہ کام حرام کام کر رہے ہیں، یہ کام وہ سنت کر رہے ہیں، یا مکروہ کر رہے ہیں، یا مباح. 5 چیزوں میں سے ایک. یا واجب کام نماز واجب، حرام کام جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنا حرام، ٹھیک ہے یہ حرام. سنت کام استظراء، شراب پینا حرام، ڈانس کرنا حرام. 1 جنوری ہو کہ کوئی بھی جنوری، اس سے کیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم، کوئی بھی دیکھیے اچھی طرح سے. واجب حرام، سنت کیا ہے؟ جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ ہے، نہ کرنے سے نقصان نہیں ہے. مکروہ کا الٹا ہے، جس کے نہ کرنا فائدہ ہے، کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے. 5واں ہے مباح. مباح کے معنی کھانا پینا سونا اٹھنا، وہ اس کو کہتے ہیں مباحات. ٹھیک. مجلس میں آنا واجب ہے سنت ہے؟ سنت ہے، سب کہہ رہے ہیں سنت ہے نا بھی، سیف سائڈ ہے. لیکن میں کہتے ہیں سنیے، گھر سے نکلنے کے وقت نیت کیا کی تھی؟ اگر مجلس میں شریک ہونا ہے ثواب کے لیے تو ہو گیا سنت. اگر آپ نے نیت کی مجھے علم سیکھنے کے لیے جانا ہے تو آپ کا آنا واجب ہو جائے گا. تو 5 الگ الگ آئے، الگ الگ 100 تحفے لے کر کے گئے، اس لیے کہ نیتیں الگ تو جزا بھی الگ ہے. جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. جو نیت جس کی خالص ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. اگر نیت خالص ہے تو سوتے ہوئے مرضی رب لے سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پلاننگ حیدری کمان کلی علی ڈکا کلی نعرہ حیدری
رہیے میرے ساتھ، دیکھیے کوشش کیجئے انشاءاللہ سمجھنے کی. پلاننگ، محنت کرنا ہے، محنت کیے بغیر نتیجہ نہیں ملے گا. محنت کرنا ہے، پلاننگ کے ساتھ محنت کرنا، ورنہ مزدور زندگی بھر تک بیچارہ مزدوری رہتا ہے، اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. مزدوری کیا، کھایا، سو گیا نا. پلاننگ کے ساتھ محنت کرو تو اس مزدوری میں خدا برکت دے گا. حدیث میں ہے کہ تجارت کے 9 حصے، رزق کے 10 حصے، 9 حصے تجارت میں ہیں. تو مزدوری کے ساتھ تجارت کیجئے، انشاءاللہ خدا ترقی اتنی ڈبل ٹبل دے گا کہ چند دنوں کے بعد آپ خود ایک دکان رکھ سکیں گے، دوسرے کے پاس بس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پلاننگ کیسے ہوتی ہے؟ ایک روز میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے. 1 گھنٹہ مجلس میں لوگ کوئی تو 24 گھنٹے کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے 24 آورس آسان کام نہیں ہے جی. دیکھیے میرے ساتھ رہیے اور غور کیجیے اچھی طرح سے. میں صرف 15 سیکنڈ خاموش رہتا ہوں، دیکھیے کتنے ہیں گھنٹے. اب شروع ہے میرے 15 سیکنڈ. ہو گئے 15 سیکنڈ، صرف 15 سیکنڈ، یعنی 1 منٹ بھی خاموش نہیں تھا. سب بے چین ہیں جی. یہ خاموش کیوں ہے؟ کچھ بولیے. تو معلوم ہوا آپ بولتے ہیں تو بیٹھتے ہیں. اگر عالم اتنا سمجھ جائے، خطیب اتنا سمجھے کہ اس کی ذات کی اہمیت نہیں ہے، بولنے کی اہمیت. آواز بڑھیے محمد والے محمد. ذکر کی اہمیت ہے. جو ذکر کر رہا ہے اس لیے سن رہے ہیں مومنین. ذکر جب بند ہوگا لوگوں میں بے چینی بڑھے گی. اگر 2-3 منٹ خاموش بیٹھوں گا، لوگ جو ہیں جیسے جیسے ہوں گے ویسے ویسے سوچیں گے. اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا تو سمجھیں گے مریض ہو گیا مولوی، کچھ پیٹ ویٹ میں درد ہے شاید، یا گلا ولا خراب ہو گیا. اس لیے کہ ڈاکٹر تو وہی سوچتا ہے نا. بزنس مین سوچے گا مولانا کچھ نذرانے کی چکر میں ہوں گے. کوئی ہیں جو جیسا ہوگا. اور یہ جو ہمارے شاگرد جو ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سمجھیں گے مولانا یاد کر کے آئے تھے، صفحہ الٹ گئے جی ہے نا بھی. جو جیسا ہوگا ویسا سوچے گا. سب صحیح ہے، ہو سکتا صحیح ہے. اگر کیسے معلوم ہو کہ میں کیوں خاموش ہوں؟ کوئی اٹھ کے پوچھے مولانا خاموش کیوں ہیں؟ جو میں وجہ بتاؤں گا وہی سب ہے. قرآن آتا گیا سرکار بتاتے گئے، قرآن آتا گیا سرکار بتاتے گئے. ادھر سرکار گئے، قرآن خاموش تھا. جس کا دل چاہا وہ اسی تفسیر کی. اسی لیے سرکار نے کہا میں قرآن نہیں چھوڑ رہا ہوں، بولنے والا بھی چھوڑ رہا. بڑی محمد صلوات پڑھے محمد والے محمد. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرآن یہ کہتا ہے پلاننگ کرو، پلاننگ کرو. روزانہ 24 گھنٹے. کون بولے؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یا ایہا الانس یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو، مومنو، تقوی تقوی تقوی. تقوی کے معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری. پرہیزگار بنو. بامبئی میں رہ کے اور بھی ہوشیار رہو. نگاہوں کو بچاؤ. پیٹ کو بچاؤ گے تو جسم اچھا ہوگا. نگاہوں کو بچاؤ تو روح اچھی ہوگی. بچاؤ نگاہوں کو بچاؤ، وجود کو بچاؤ. اگر نگاہوں سے حدیث میں ہے کہ نگاہ شیطان کا تیر ہے. نگاہ جو ہے شیطان کا تیر ہے. ابتداء زنا نگاہ سے. استغفر اللہ.
تو اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ نگاہ کو بچاؤ، بچانا آسان نہیں ہے. اگر اس کا جلوہ دیکھنے لگو، توجہ کا طالب ہو، جب یاد ہے اگر گناہ آ گئے تو مولا علی کو یاد کرو، امام حسن کو یاد کرو، شہزادی کو یاد کرو. اسی لیے حدیث میں کہ وضو سے رہو ہمیشہ. وضو سے رہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ خدا جو ہے وہ نور ہمارے میں عنایت کیے گا کہ وہ گناہوں سے ہم بچتے چلے جائیں گے. اگر نگاہوں سے بچیں گے تو پھر خدا آپ کو بہت بلندیاں عنایت کرے گا. تو 24 گھنٹے خدا کہہ رہا ہے کہ نیکسٹ آنے والے دن کا والتندر، تندر نظرہ کے معنی بی کیئرفل، خیال رکھو اپنا. کیسا خیال؟ آنے والے دن کا خیال رکھو. لے غدن، کیا ہونے جا رہا ہے، آج تم کیا کر رہے ہو، کل کیا جا رہا ہے. تو آج کا عمل کل اثر ہونے والا ہے، تو آج کے عمل میں بہت ہوشیار رہو. ٹماٹر بو کے سیب کے درخت کی امید مت رکھو، اور یہ نہ کہو کیا خدا میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ سیب کا بنا دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم تو ٹماٹر بوئیں گے مگر خدا سیب کا بنا دے. انک علی کل شیء قدیر. پروردگار، اور ہم سے مولویوں سے پوچھتے ہیں ہاں کیا خدا میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہم ٹماٹر کا بوئیں وہ سیب کا بنائیں؟ خدا میں قدرت ہے، لیکن جو اصول بناتا ہے وہ توڑتا نہیں ہے. سلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. یہ انڈین حیدری، یہ انڈین گورنمنٹ ہے جو اصول بناتی ہے. وہ تو انڈین گورنمنٹ نہیں، ہم ہی تو گورنمنٹ ہے یار. انڈین گورنمنٹ کو کیوں بول رہے ہیں؟ گورنمنٹ کون؟ پبلک. ادھر قانون بنا، پہلے توڑنے والے ہم. جو توڑے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کل کیا رہا ہے دن، آج ہی بنا لو. جیسے بو گے ویسے ہی کاٹو گے، جیسی کرنی ویسی بڑھنی. ذرا سا اپنے دیکھو، میں نے اصول بنا دیا ہے، یہ قانون دنیا کا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ قانون میں نے بنا دیا. wherever cause is there effect is there. جہاں کاز ہے وہاں ایفیکٹ ہے. اگر تمہارا کاز اچھا ہے تو ایفیکٹ بھی اچھا ہوگا، اگر کاز تمہارا برا ہے تو ایفیکٹ بھی برا ہوگا. علت اگر بری ہے تو معلول بھی برا ہوگا. بات سیدھی سیدھی ہے نا بھائی. تو قرآن کہتا کہ کل کا سوچو. اچھا ہم کیسے سوچیں؟ قرآن اسی لیے کہا جی، کیا کہا قرآن نے کہ دیکھو وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ دے دیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن قرآن. جی ہاں میں بھی کہتا ہوں قرآن قرآن. قرآن مائنس اہل بیت کچھ بھی نہیں ہے. اہل بیت مائنس قرآن بھی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ مولانا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام محمد وعجل، مولا کا قول ہے کہ القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. قرآن کہتا ہے کہ امام کے پاس جاؤ، امام فرماتے ہیں قرآن کے پاس جاؤ. امام جب کبھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ترجمے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کہاں کہتا ہے قرآن؟ امام کے پاس جاؤ. امام فرماتے ہیں جب کچھ سمجھنا ہے، لینا علم، قرآن کے پاس جاؤ. یہ دونوں مل کر کے نتیجہ اچھا نکلے گا. قرآن کہتا ہے کل کیا کر رہے ہو، کیا بنا رہے ہو، کیا پلاننگ ہے تمہاری زندگی میں، کیا بزنس کرنے جا رہے ہو، ذرا سا پلان کرو. تو کیسے پلان کریں؟ مولا نے فرمایا دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. کتنے حصوں میں؟ 24 آورس کو 3 میں ڈیوائڈ کرے تو کیا ہو گیا؟ 8. ماشاءاللہ بہت اسپیڈ ہے کمپیوٹر سے زیادہ ماشاءاللہ. جی 8 ہو گئے نا بھائی. 8 کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی بھی آج کل؟ کس نے دیا یہ 8 گھنٹے؟ علی 1400 سال پہلے بول دیا 8 گھنٹے. اب دنیا نے 8 کو 9 نہیں کر سکے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مولا نے کہہ دیا 8 گھنٹے، بس 8 گھنٹے، اس کے بعد 9 نہیں کر سکے. دنیا کے کسی گوشے میں جاؤ 8 آورز کی ہی ڈیوٹی ہے. مولا نے کہا دن کو 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ کاہے کے لیے؟ محنت کے لیے، ارننگ لائیولیہوڈ. بچے کیا محنت کرنا ہے؟ ان کو تو کچھ محنت نہیں ہے نا. ان کے لیے اس کی جگہ کیا ہے؟ تعلیم میں 8 گھنٹے گزارو. سمجھے جی؟ علم کے ارننگ میں 8 گھنٹے گزارو. اب 16 گھنٹے ہمارے پاس ہیں. انسان ہے تھک جاتا ہے، کتنے گھنٹے سو؟ 8 گھنٹے سو.
تو 8 گھنٹے سے زیادہ سوئے تو کس میں سے چرایا ہم نے؟ تو کہیں سے چرا لیا نا بھی ہم نے. تو بھئی خود مولا نے فرمایا 8 گھنٹے سے زیادہ سونا نہیں. یہ بچوں سے بھی خصوصاً جوانی نیند بھر سویا بڑھاپا دیکھ کر رویا. جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ میری جوانی ڈھونڈ رہا ہوں. جب بڈھا جھکتا بیچارہ ہاتھ میں عصا ہے دیکھ رہا ہے نیچے. کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ جوانی جو ہاتھ سے نکل گئی جو دیوانی تھی. ادھر ادھر چلے جاتی ہے مانتی ہی نہیں ہے ہاتھ میں آتی نہیں ہے. علی تجھ پر ہزاروں جانے قربان. مولا فرماتے الہی آہا دعائے صبا پڑھیے نماز صبح کے بعد. اگر باہر کہیں ہے یا کھڑکی کھول دیجئے یا اگر ہو سکے تو باہر بیٹھیے فضا کو دیکھیے. الہی ادب نزق الخرق منی بعظمت القنو. علی خوبصورت دعا ہے. رزق چاہیے تو اس میں بڑھے گا, پیسہ چاہیے ملے گا, حفاظت جان کو جوخم نہیں ہوگا, کبھی پریشانی نہیں. دعائے صباح سواد بے الف ہے فجر کے بعد کی دعا ہے, خوبصورت دعا ہے. تعویذ کی چکر میں مت جاؤ. گھبرا کے وہاں گئے تو انہوں نے کہا شکار آ گیا بھائی, آیا وہ انتظار کرے تھے آنے والا جی. اور بیٹا انہوں نے ادھر ادھر لکیریں ڈالی. ارے تمہارا چاروں طرف سے بند گیا. ہاں سچ کر رہے, یہ میرے دل کی بات بول رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے. یہ باندھ دیا ہے, بیٹی کی شادی نہیں ہوتی, بزنس میں آگے نہیں بڑھنا, چاروں طرف سے بند. کھولنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہ 2000 روپے دے دو میں کھول دوں گا. آپ کا کھلے یا نہ کھلے اس کا تو کھل گیا. ایک عامل کے پاس ہم گئے, ابھی پاکستان میں ایک بہت مشہور عامل تھے, ان کے پاس گئے اور ان کے لیے مشہور تھا کہ جہاں پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھ دیں ان کا درد ختم ہو جاتا. وہاں جب پہنچے تو 2 آدمی ان کو اٹھا کے لا کے بٹھایا اور مجھ سے کہنے لگے مولانا گھٹنوں میں بہت درد ہے. میں نے کہا دعا کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کاز جائیں وہاں ایفیکٹ ہونا ضروری ہے. تو 8 گھنٹے آرام. مولا نے کیا فرمایا؟ میرے نوجوانوں کے لیے تحفہ مولا کی طرف سے بہت خزانہ ہے. ہم نے وہ خزانے کھولے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ کہیں اور دنیا میں چلے گئے, ہمیں کہیں اور لے جائے کر رکھ دیا گیا. مولا فرماتے ہیں پروردگار یہ نفس, یہ دیکھیے معلوم ہے جنگلی گھوڑا دیکھا کبھی آپ نے؟ کبھی دیکھا جنگلی گھوڑا؟ نہیں دیکھا تو آن لائن دیکھ لیجیے, بہت اچھی چیز ہے. جنگلی گھوڑے جو ہے ہاتھ میں آتے ہی نہیں, وہ بھاگتے رہتے ہیں, پھدکتے رہتے ہیں ادھر ادھر. اب ان کو سدھانے کے لیے ہنر چاہیے. آسان نہیں ہے کہ اس کو لگام لگا دیں. جنگلی گھوڑے کو لگام لگانا آسان نہیں ہے, اس کے لیے باقاعدہ ہنر یافتہ لوگ ہوتے ہیں. پھر ایک گھوڑے کو الگ کرتے ہیں پورے ٹیم سے, آہستہ آہستہ اس کو سدھا کر کے لگام لگاتے ہیں. لگام لگائے بعد آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. ہمارا نفس کا گھوڑا بھی جنگلی ہے. مولا فرمائے میرا نہیں ہے, میری طرف سے نہیں ہے. مولا فرمائے اللہم نزق الخرق منی, یہ میرا جنگلی گھوڑا ہے, ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, جہاں حرام کہتے ہیں سوچتا نہیں, حلال کہتا ہے یہ ادھر ادھر جاتا ہے. اس کو کیسے کرو؟ میرے قناعت پروردگار قناعت کی اس پہ لگام لگا دو. کاہے کی لگام؟ قناعت کی, کنٹینٹمنٹ کی, یعنی میں محدود میں رہوں, حدود میں رہوں. اسی لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم, کہیں ادھر ادھر نہ جاؤں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ بہت اچھی طرح سے, اور لے کر کے جائیے, ہماری طرف سے نہیں, مولا عامل المومنین کی طرف سے. تو روزانہ 24 گھنٹے کیا کرنا چاہیے؟ 8 گھنٹے بڑوں کو محنت, عورتوں کو بھی, یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے جی. اسلام کیا کرنا چاہیے؟ عورتیں ماشاءاللہ سن رہے ہیں اچھی طرح سے, کام کی بات اچھی سب سنتے ہیں. جو لینا ہے وہی لیتے ہیں, جو چھوڑنا ہے. مولوی صاحب نے کہا دیکھو بھائی, جس گلے میں خمس بغیر زیور ہو
اس گلے میں خدا زنجیریں لٹکا دیتا. تو جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا بیوی پوری زیور نکال دی. بیوی سے پوچھا تم کو کیا ہو گیا, تم نے کیوں زیور نکالا؟ ابھی آپ نے فرمایا بغیر خمس کے زیور زنجیر بن جائے گا, میں نے آپ کو کبھی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. کہ دیوانی ہے, دوسرے کو بول رہا تھا, تمہیں تھوڑی بول رہا تھا. ہمارا یہ حشر ہے تو ہمارا یہ حشر ہے تو قوم کا کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد. دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا بیٹا میرا ہاتھ سے چلے گیا, میری بات سنتا ہی نہیں, بیٹی میری سنتی نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ سنیے, بہت اچھی طرح سنیے. اگر بیٹے کو سننا چاہ رہے ہیں آپ, بیٹا آپ کا مطیع ہو جائے, آپ اللہ کے مطیع ہو جائیے, بیٹا آپ کا مطیع ہو جائے. سیدھی سیدھی لاجک ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ تم اندر اچھا کر لو تمہارا باہر اچھا ہو جائے گا, تم آخرت اچھی کر لو تمہاری دنیا اچھی ہو جائے گی. تم اللہ سے محبت کرو, دنیا تم سے محبت کرے گی. صلوات پڑھیے محمد. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ میں تھکا ہوں, آپ لوگ تو تھکے نہیں نا بھائی. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے اور سبق لے کے جائیے. اور کوئی میں نے کہا تھا ہر مرتبہ ایک چھوٹی سی نوٹ بک رکھیے, اچھی چیزیں لکھا کیجیے. ایک زمانے کے بعد اچھا مسالہ ہو جائے گا, پھر آپ ہی مجلس پڑھ سکیں گے. حالانکہ میرا بزنس خراب ہو رہا ہے, مگر بزنس میں نہیں کرتا, یہ علم ہے, یہ ممبر علم کی جگہ ہے, یہاں سے لے کے جائیے, حاصل کیجیے. مولانا کیا فرمایا؟ دن کو 24 گھنٹے میں تقسیم کرو. 8 گھنٹے ارننگ لائیولیہوڈ رزق کے لیے تلاش میں نکلو, اور 8 گھنٹے آرام کے لیے. پھر 8 گھنٹے بچ گئے کیا کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. او مائی گاڈ, کیا مولانا 8 گھنٹے تسبیح؟ عبادت یہ نہیں ہے کہ تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. بعض لوگ تسبیح بڑی بڑی رکھ کے تسبیح چلا, بڑا متقی پرہیزگار ہیں. تقوی بتانا نہیں ہے, تقوی اندر سے پانا ہے. بہت مشکل ہے تقوی, انسان میں ایبیلٹی آ جانا, جہاں گناہ آئے بچ گیا. جی بلیٹ پروف واسٹ کہتے ہیں نا, بلیٹ پروف واسٹ. یہ کیا ہے؟ ایک جیکٹ ہے, اس پہ بلیٹ بھی لگا تو اندر دھستا نہیں ہے, بلیٹ پروف ہے نا بھی ہے. اسی طرح تقوی کیا کرتا ہے انسان, گناہ جتنے بھی آئے وہ بچتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عبادت کا مفہوم ہمارے نزدیک بہت محدود ہے, بہت محدود ہے. عبادت سمجھتے ہیں نماز کو. عبادت سنیے بہت اچھی طرح سے, شریعت کے حدود میں اٹھنا بیٹھنا عبادت. حدود شریعت میں, انڈر دی سرکل آف اسلام, حدود شریعت میں ہم اٹھیں بھی تو عبادت, بیٹھیں بھی تو بھی. آئے مجلس میں عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ جی جانا بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک مجلس میں کتنے گھنٹے لگے؟ آنے میں آدھا پون گھنٹہ, جانے میں آدھا پون گھنٹہ, اور 1 گھنٹے کی مجلس, ٹوٹل ایک مجلس میں 3 گھنٹے. ٹھیک ہے نا بھی؟ اگر 1000 کا مجمع ہے تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 3000 گھنٹے. کون ذمہ دار ہے؟ مولوی ذمہ دار ہے. اگر خراب کیا تو روز محشر پوچھے گا یہ 3000. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وجل فرجہم, جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے. ممبر میری جگہ نہیں ہے, ممبر جگہ ہے اہل بیت کی. ممبر رسول, ممبر رسول کیا ہے؟ ممبر رسول. سنیے بہت اچھی طرح سے. تو یہ تیسرا حصہ, ایک حصہ عبادت کے لیے, ایک حصہ آرام کے لیے, ایک حصہ مزدوری کے لیے یا تعلیم کے لیے. یہ عبادت کے معنی کیا ہیں؟ گھر میں میاں بیوی بیٹھ کر کے محبت سے بات کرنا بھی عبادت ہے, خدمت کرنا بھی عبادت ہے, عیادت کرنا بھی عبادت ہے, مشایعت جنازہ کرنا بھی عبادت ہے,
دوست کے سامنے جا کر کے ایک مزاحی جملہ ہنسانا بھی عبادت ہے. ادخال السرور فی قلب المؤمن عبادہ. مومن کو خوش کر دینا بھی عبادت ہے. ایسا خوش کرنا کہ اذیت نہ ہو. ہم جب مذاق کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کو ٹارگٹ بنا کے مذاق کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ٹارگیٹنگ مذاق نہیں ہونا چاہیے. ایسے جملے بولو, ہمت ہے تو ایسے بولو کہ وہ جواب تم کو دے جی, تب اس کے بعد ہوتا بالکل پیرلل. تو یہ عبادت کا مفہوم اسلام میں بہت وسیع ہے. سنیے مولا امیر المومنین علی, سنا ہم نے, اتنی بڑی شخصیت, خیبر, خندق, مولا کی بڑے فضائل, یہ فضیلت بھی سنیے. مولا ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, دال صاف کر رہے ہیں. علی ابن ابی طالب فاتح خیبر اور 10 دال صاف کر رہے ہیں. رسول اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا میں آ سکتا ہوں؟ بسم اللہ تشریف لائیے. مولا کے ہاتھ میں دال ہے, صاف کر رہے ہیں مولا. رسول اللہ نے مسکرا کے کہا ہاں یا علی, جو گھر میں ایک مرتبہ گھر میں خدمت کرے بیوی بچوں کی, اس کا ثواب معلوم ہے؟ رسول اللہ کے اس سوال پہ ہمیشہ مولا علی کہتے تھے اللہ کا رسول بہتر جانتا, اللہ کا رسول بہتر جانتا, اللہ کا رسول بہتر جانتا, اللہ کا رسول بہتر. ایک ہی جگہ کہا, یا میں بتاؤں یا آپ بتائیے. بڑی محمد وال محمد. جی کیا ہوا؟ مولا دال صاف کر رہے ہیں. یا علی تمہیں معلوم ہے اگر ایک مرتبہ شوہر گھر میں بیوی بچوں کی خدمت کرے ثواب کتنا ہے؟ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کہا اگر ایک مرتبہ کرو گے تو تمہیں ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں حج کو جانا ہے, کل سے دیکھنا کتنے حج کریں گے لوگ. ہمارے پاس عورت کیا ہے؟ عورت ہے ہندوستان کی عورت, مشرق کی عورت, شادی کر کے لائے بس کنیز بن جاؤ. کل کہا تھا میں نے نا ابھی, ماں کے خدمت میں اندر جو ہے ماں کے نزدیک 2 ہوائیں چلتی ہیں, بہو کی الگ, بیٹی کے لیے الگ. بیٹی تم آرام کرو, بہو بیگم ذرا چائے بنا دو. یہ نہیں چلتا. اسلام کہتا کہ نہ, وہ آئی ہے دین میں پرورش اولاد کے لیے, آداب و حکمت سکھانے کے لیے. بہرحال مل کے کام کیجئے. اسلام نے یہ اصول مقرر کیے ہیں. تو 8 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہیں ایکسٹرا. وہ عبادت کے نہیں ہیں. عبادت سے مراد وسیع مفہوم ہے, جس میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دوستوں کے پاس جانا, مگر آرگنائز کیجئے. تو آج کا خلاصہ مجلس کا, انسان کچھ نہیں ہے, لیس للانسان الا ما سعی. انسان کچھ نہیں ہے مگر اس کی کوشش. wherever there is a cause there is a effect. جہاں علت ہے وہ معلول کا ہونا ضروری ہے. وہ اس علت کو اچھا کر لیجئے, پلاننگ کے ساتھ محنت کیجئے, آپ کی روزی 100 گنا بڑھ جائے گی. اور اگر روزی بڑھ جائے گی تو اس وقت آپ کی عبادت میں بھی مزہ آئے گا. سلام ہو اس گھرانے پر جنہوں نے کربلا کو, ہم سمجھتے کیا ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا امام حسین گئے اور شہید ہو گئے. نہ, امام نے کربلا کو بھی پلاننگ کیا تھا. ایسی پلاننگ کی تھی کہ سب بھلا دے مگر کربلا نہ بھلائیں. جو دنیا میں کتنے قتل ہوئے بھی, ابھی عراق میں 1 ملین انسانوں کو مار دیا گیا. ریپبلک آف ویڈوز اینڈ آرفنز, یتیموں اور بیواؤں کا ریپبلک, اتنے زیادہ. مگر یہ کربلا کے 72 کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ امام حسین نے کہنا اب میں جو انقلاب لا رہا ہوں سب ہو مگر کربلا نہ بھلائیں. دیکھیے رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا, کیا کیا اعلان؟ من کنت مولا. کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا. کتنے روز میں بھول گئے؟ 72 دن میں بھول گئے. 72 دن میں بھول گئے. توجہ کا طالب ہے. مولا نے کہا 72 دن میں بھول گئے میرے نانا کا میسج, میں کربلا میں 72 کو لاؤں گا, کبھی نہیں بھول سکیں گے. چلو آج بڑی محمد وال محمد. دیکھیں 12 بجتے ہی ان کے 12 بج گئے ہیں, پٹاخے اڑ رہے ہیں. تو ایک پٹاخے پہ کتنا خرچہ؟ 50 روپے, 60 روپے, 100 روپے. کتنے ایک سیکنڈ میں بارود کتنے لاکھوں کی گزر گئی, جبکہ پہلوں میں کتنے یتیم کتنے انسان بلک رہے ہیں. یہ اسلام ہے.
مولا امیر المومنین خدا ہماری ہزاروں جانیں قربان. ذرا صحیح ہے میں چلتا رہے گا، بہرحال میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ. مولا امیر المومنین راوی کہتا ہے، راوی کہتے ہیں انگلش میں اگر آج کا ٹرانسلیشن کروں رپورٹر کو، راوی یعنی رپورٹر. مولا نماز ظہر کوفے میں اپنی خلافت کے زمانے میں ختم کرتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ نماز میں شریک تھا. مولا نے کہا تھیلی لاؤ تھیلی. یہ سمجھا کہ امام خلیفہ وقت ہے، تھیلی منگا رہا تو اس کے معنی کہ اشرفی وغیرہ کچھ نہ کچھ ہوں گے. میں انتظار کرتا رہا، کیوریس تھا بہت زیادہ. وہ آئی تھیلی، وہ سیل لگی ہوئی تھی، اس پر مہر لگی ہوئی تھی. میں سمجھا اب تو اس میں بہت پیسے ہی ہوں گے، سوائے جواہرات کے کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اس میں مہر ہیں، سیل لگی ہوئے. مولا نے اس کو کھولا، اندر سے سوکھی روٹی کے ٹکڑے. اب میرے سے رہا نہیں گیا، مولا اس کو سیل کرنے کی، اس کو مہر کرنے کی کیا ضرورت؟ مولا نے فرمایا اس لیے کیا کہیں میری محبت میں میرے بچے اس میں تیل نہ لگا دیں اور یہ یتیم یمن میں تڑپ رہا ہو. علی ابن ابی قتل فی المحراب لشدت عدل، شہید ہو گیا محراب میں. کیوں؟ عدالت میں شدت تھی، سیویئر ان جسٹس میں سیویئر تھا، کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی. وہ علی جس نے یتیم یمن کے یتیموں کا خیال کیا تھا، اس کے یتیم العطش. وہ علی 19 رمضان سن 40 ہجری کو گھر سے نکل رہا تھا. مرغابیاں سامنے آئیں. زینب سے کہا زینب اگر تم ان کو کھلا نہیں سکتی تو آزاد کر دو. تو جانوروں کے لیے جو وصیت کرنا ہے، مرغابیوں کے لیے وصیت کر رہا ہے. دیکھو ان جانوروں کا خیال رکھو، یہ بے زبان ہیں، اگر تم رزق نہ دے سکتی ہو تو آزاد کر دو اس کے بچے. العطش. اجرکم علی اللہ. تاریخ کہتی ہے کہ 19 رمضان کی صبح مولا پیدل گئے تھے مگر واپس پیدل نہیں آ سکے، گلیم میں اسٹریچر میں لایا گیا. جب گھر قریب آیا تو بیٹا حسن میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. امام حسن نے کان لگایا، کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے چاہنے والوں کو روک دو، اس لیے کہ زینب و ام کلثوم کی آوازیں ان کی کانوں تک نہ پہنچے. اے علی یہ چاہنے والے تھے مگر انہی کی بیٹیاں آج دربارے اجرکم علی اللہ. کون سا گھرانہ ہے یہ؟ کس گھر کو کہتے؟ تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے زینب کو بلایا تھا درس و تدریس کے لیے مدینے سے کوفے میں. جب کوفے میں آئی تو مولا خود استقبال کے لیے گئے تھے، ہاتھ تھاما تھا سواری کا. کہہ رہے تھے زینب اب دیکھو استقبال کے لیے لوگ آ رہے ہیں مگر ایک دن ہوگا تم اسی بازار سے گزرو گے، کوئی پتھر برسا رہا ہوگا. یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر. اے ولی
سب سمجھ رہے تھے علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا زینب بول رہی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ زینب نے زبان کا بھی پردہ کر لیا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے زبان سے کہ زینب بول رہی ہے، سب سمجھے کہ علی بول رہے ہیں۔ ایک عورت آئی سکینہ کے سامنے، جس میں سکینہ بیٹھی ہوئی تھی اونٹ کے، اس کے سامنے رک گئی، کہا تم کون ہو؟ سکینہ نے کہا میں یتیمہ ہوں، میں ایک یتیم ہوں۔ کہا میرے لیے دعا کرو گی؟ میں نے سنا ہے یتیموں کی دعا میں نے سنا ہے یتیموں کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرو گی؟ زینب نے پلٹ کر دیکھا، زینب کو طرف دیکھا سکینہ نے، زینب نے کہا بیٹی ہم دعا کے لیے نکلے، دعا کرو۔ کہا پہلی دعا کیا ہے؟ خدا میرے بچوں کو اس طرح سے یتیم نہ کرے جس طرح سے تو یتیم ہوئی ہے، خدایا اس کے بچوں کو ہماری طرح یتیم نہ کر۔ کہ دوسری دعا کہ مجھے جلد سے جلد خدا مدینہ پہنچائے۔ زینب نے پوچھا بی بی مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ مدینے میں میری شہزادی زینب، مدینے میں میرا شہزادہ حسین۔ زینب کا دل ابل آیا، بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ تیرا شہزادہ نو کے نیزہ پر، یہ تیری شہزادی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح